اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 30ویں دعا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب ادائے قرض کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے طلب مدد کی دعا فرماتے تو اس طرح دعا کرتے: اے اللہ، محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ایسے قرض سے نجات دے جس سے تو میری آبرو پر حرف آنے دے، میرا ذہن پریشان اور فکر پراگندہ رہے، اس کی فکر اور تدبیریں ہمہ وقت مشغول رہوں۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قرض کے فکر سے اور اس کے جھمیلوں سے، اس کے باعث بے خوابی سے۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے اس سے پناہ دے۔ پروردگار، میں تجھ سے زندگی میں اس کی ذلت اور مرنے کے بعد اس کے وبال سے پناہ مانگتا ہوں۔ مجھے مال و دولت کی فراوانی، رزق رسانی کے ذریعے اس سے چھٹکارا دے۔ اے اللہ، مجھے فضول خرچی، مصارف کی زیادتی سے روک دے۔ عطا و میانہ روی کے ساتھ نقطۂ اعتدال پر قائم رکھ۔ میرے لیے حلال طریقوں سے روزی کا سامان کر۔ میرے مال کا مصرف امور خیر میں قرار دے۔ اس مال کو مجھ سے دور ہی رکھ جو میرے اندر غرور پیدا کرے یا ظلم کی راہ پر ڈال دے یا اس کا نتیجہ طغیان ہو۔ اے اللہ، درویشوں کی ہم نشینی میری نظروں میں پسندیدہ بنا دے۔ اطمینان صبر کے ساتھ ان کی رفاقت اختیار کرنے میں میری مدد فرما۔ دنیا فانی کے مال سے جو تو نے مجھ سے روک لیا ہے، اسے اپنی باقی رہنے والے خزانوں میں میرے لیے ذخیرہ کر دے۔ اس کے ساز و برگ میں سے جو تو نے دیا ہے، اس کے سر و سامان میں سے جو ہم پہنچایا ہے، اسے اپنے جوار رحمت تک پہنچانے کا زاد راہ، حصول تقرب کا وسیلہ، جنت تک رسائی کا ذریعہ قرار دے، اس لیے کہ تو فضل عظیم کا مالک اور سخی اور کریم ہے۔ اگر احساسات زندہ ہوں تو انسان مقروض ہونے کی صورت میں ایک لمحہ بھی اطمینان سے بسر نہیں کر سکتا۔ اس فکر اور پریشانی میں نہ رات کو آرام سے سو سکتا ہے، نہ دن چین سے گزار سکتا ہے۔ اسے ہر وقت یہی رہتا ہے کہ نہ جانے کب قرض خواہ آ جائے اور مطالبہ شروع کر دے، کہیں راستے میں گھیر لے، سچ جھوٹ وعدوں سے بھی پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے۔ ایسے حالات میں یقیناً ذہن پریشان، خیالات پراگندہ، طبیعت بوجھل ہو رہتی ہے۔ تو انسان کو ایسے قرض سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ درد چشم سے بڑھ کر کوئی درد اور اندوہ قرض سے زیادہ کوئی اندوہ نہیں ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے: قرض سے بچے رہو، اس لیے کہ دن ہو تو یہ ذلت اور رسوائی کا سبب، رات ہو تو غم کا سامان، اور دنیا اور آخرت میں واجب الادا ہے۔ اس ذلت و رسوائی اور پریشانی سے وہی شخص بچ سکتا ہے جسے عزت نفس کا احساس ہو۔ وہ فقر و فاقہ کو جھیلوں کو گوارا کر لے، لیکن تنگی میں زندگی بسر کر لے، مگر قرض لے کر اپنی آبرو کو خطرے میں نہ ڈال دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے: جو شخص قرض لے اور ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو، وہ بے منزلہ سارق کے ہے۔ اگر ارادہ ہو مگر کسی مجبوری کی وجہ سے وقت پر ادا نہ کر سکے تو معذور قرار پائے گا۔ ایسی صورت میں قرض خواہ کو چاہیے کہ اسے مہلت دے، سختی سے مطالبہ نہ کرے۔ ایسا کرنے سے اسے ہر روز اتنا ہی مال صدقہ کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اگر وہ ادائے قرض سے بالکل ہی مجبور ہو جائے تو وہ عدم ادائیگی کی وجہ سے اللہ کے نزدیک قابل مواخذہ نہیں ہوگا، بے شرط اس مال کو حرام میں صرف نہ کیا ہو۔ اگر قرض خواہ اسے معاف کر دے تو اللہ سے زیادہ اجر پانے کا مستحق ہوگا، اور اگر معاف نہ کرے تو اللہ صرف اسے اس کے قرض کا بدلہ دے گا۔